الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے میرے واجب القدر اساتذہ کرام اور محترم سامعین بجمع طلباء نفیس کے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع عظمت قرآن ہے سامعین محترم قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کے نزول سے ہمیں ہدایت کا نور ملا قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دین کا شعور ملا قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسان کو تحت الثری سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچا دیا قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں احکم الحاکمین کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا فتبارک اللہ رب العالمین قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا نزل علی محمد قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا نزل به الروح الامین قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کو لیلۃ القدر کی مبارک رات میں نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ سامعین محترم اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو شہروں اور دیہاتوں کی گلیوں میں جا کر دیکھو آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کو سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے نظر آئیں گے 5 سال کا بچہ حافظ نظر آئے گا 70 سال کا بوڑھا حافظ نظر آئے گا اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے پوچھ کر دیکھو جب حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑتی ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے گھر جاتی ہیں حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے تو غصہ سے لال سرخ ہو جاتے ہیں اور اپنی بہن کو خوب مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ جس نبی اور قرآن کا میں دشمن تھا تم اس نبی اور قرآن پر ایمان لے آئی تجھے اس نبی اور قرآن کو چھوڑنا پڑے گا حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے اے عمر جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا اسی ماں کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا اے عمر سرخ آندھیاں تو آ سکتی ہے آسمان پھٹ کر کعبے کا تو بن سکتا ہے زمین پر زلزلہ برپا ہو سکتا ہے تو میری رگوں سے سارا خون تو نچوڑ سکتا ہے میری گردن تو کاٹ سکتا ہے لیکن میرے سینے سے قرآن کو دور نہیں کر سکتا سبحان اللہ سامعین محترم قرآن کا معجزہ دیکھیے جب حضرت عمر بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے فاطمہ وہ کتاب لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی حضرت میں قربان جو حضرت فاطمہ کے جواب پر عرض کرتی ہیں اے عمر وہ کتاب قرآن مجید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس سے ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے لہذا پہلے غسل کر کے آؤ پھر میں وہ کتاب تمہارے ہاتھ میں دوں گی حضرت عمر جاتے ہیں غسل کر کے آتے ہیں اور آ کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں تو
کو عثمان ہے، تعلق قرآن سے بنا ضد رین بن گئے. آنے کو علی المرتضیٰ ہے، تعلق قرآن سے بنا شیر خدا بن گئے. سامعین محترم، قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لعان ہونا پڑا. یہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا. یہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت خباب کو سولی پر چڑھا دیا گیا. یہ سب مسائل اور ہم سہ کر بھی کسی نے قرآن مجید کا دامن نہ چھوڑا. شاعر نے قرآن کی عظمت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وما علینا الا البلاغ المبین. محمد اسامہ جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اس کے بعد اگلے مقرر حافظ محمد امجد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت علماء کے موضوع پر اپنا خیالات کا اظہار فرمائے. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد امجد درجہ دہم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. تاج اور تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، تاج اور تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہاتھ کڑی ہو کے سولی چوم لیا کرتے ہیں. یہ علماء بھی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. یہ علماء بھی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. کبھی منبر، کبھی مسجد، کبھی زینت زندان بنا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ارباب علم و دانش، معزز اساتذہ کرام، جامعہ فاروقیہ کے چہکتے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے خیالات کو تسلیم کرنے کا موقع ملا ہے وہ عظمت علماء کے مبارک عنوان سے معمر ہے. سامعین محترم، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، سانگ ہے تو مون بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے، داعی الی الخیر ہے تو داعی الی الشر بھی ہے. ان ازداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو. جیسے عربی کا محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن علماء اسباب ہیں. یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہے، ہر معلول کی علت ہے. تو اسباب عالم کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اپنے ان علماء کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے, ہر سرو یہاں میں نعرہ ہے. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں, طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کافر فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. سبحان اللہ. قابل قدر اساتذہ کرام اور انتہائی معزز مہمانان حضرات اور بزم نفیس کے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی, مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا. پھر انسان زمین پر آیا, مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا. وقت گزرتا رہا, مدرسہ قائم رہا, حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا. مدرسہ عروج پر پہنچ گیا. کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا. آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا. وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفح کے نام سے کیا. پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے. ہر طرف مدارس ہی مدارس نظر آتے ہیں. کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود, کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس, کہیں جامعہ ابی بن کعب, کہیں جامعہ زید بن ثابت, کہیں جامعہ علی المرتضی, کہیں جامعہ عائشہ للبنین والبنات, اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ بن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہ تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ اصحاب الرجال. حاضرین محفل, تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہیں. دور صحابہ کے ان مدارس نے ایسے سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی اور دفاعی ماہرین تیار کیے, ایسے طبیب و حکمران اور قاضی تیار کیے, ایسے ورکر اور کارکن تیار کیے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سیاست دان دیکھے, نہ طبیب و حکمران دیکھے. جنہوں نے ثقافت کے میدان میں قدم رکھا تو دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئیں. جنہوں نے سیاست کا میدان میں قدم رکھا تو اپنی برتری ثابت کی. دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں گئے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے. میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. حضرات, میں ان کا مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نصاب آفاقی, نظام آفاقی, سوچ و فکر اور نظریات آفاقی ہیں. ہر دور میں قرآن و سنت کے پرچم کو تھامے رہے, اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے. حامدی ہو, خارجی ہو, معتزلی ہو, رافضیت ہو, ناصبیت ہو, اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دین اکبری ہو یا فطر غامدیت ہو یا فطر غیر مقلدیت ہو یا بدعت رسم و رواج ہو, الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس علماء, اہل مدارس بنیان المسعود تعلق دھارتے رہے. میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نہ صرف اسلام
آپ کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ ملکی قومی وطنوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء ہی تو تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و صدا کے ساتھ شمشیر و سنا کے دھارے پر جو داد صداقت کہہ نہ سکے۔ حضرات، آپ حاضرین محفل، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ علماء ہی تو تھے جنہوں نے پاکستان کا مذہب اسلامی سیاسی مذہب اسلام علماء ہی نے تو قرار دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من